لوگوں کو اگر یہ بتا دے کہ میں منافق ہوں تو وہ پھر رسول اللہ سے کوئی بات منسوب کرتا تو کون لیتا؟ نادے علی کون بھائی لیتا؟ ایک ایک لفظ کو سنتے جی جائیں۔ بالکل بالکل امام بالکل سن رہا ہوں۔ علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ منافق نے اپنی منافقت کو چھپا کے رکھا اور رسول اللہ کے پاس اس لیے جا کے بیٹھتا تھا تاکہ لوگوں کے سامنے میں ان کی نظروں میں آ جاؤں کہ میں رسول اللہ کے پاس بیٹھنے والا ہوں، لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے بالکل کہ یہ خبیث کا بچہ اللہ کس پر لعنت ہو، یہ اس لیے بیٹھ رہا ہے تاکہ بعد میں یہ جھوٹی حدیثیں رسول اللہ سے منسوب کر کے ان کو بیان کرے گا۔ بالکل صحیح۔ امام نے فرمایا کہ اگر وہ منافق خود ہی بتا دیتا کہ میں اس لیے آ رہا ہوں تو لوگ اس کی بات پر یقین ہی نہ اس کو کرتے۔ کوئی سنتا ہی نہ ہاں، اس کو بالکل اس نے بتایا نہیں اور لوگوں کو اس کے غیب کا علم نہیں تھا، تو یہ منافق تھے۔ پہلا گروہ یہ تھا، یہ اس لیے رسول اللہ کے پاس جا کے بیٹھتا تھا تاکہ لوگوں کی نظر میں آ جائے کہ یہ رسول اللہ کے پاس بیٹھنے والے ہیں اور رسول اللہ سے جو سنتے ہیں بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ پر جھوٹ باندھا۔ یہ پہلا گروہ تھا۔ دوسرا، حدیثوں کو بیان کرنے والا وہ شخص ہے، وہ فرد ہے، وہ ٹولہ ہے جو رسول اللہ کے پاس جاتا تھا، رسول اللہ کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کرتا تھا، رسول اللہ اس مسئلے کا جواب دیتے تھے۔ ان کا حافظہ اتنا قوی نہیں ہوتا تھا، آدھی بات یاد رہتی تھی، آدھی بھول جاتے تھے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ لوگوں کو بتا دیتے کہ میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا، انہوں نے مسئلے کا جواب دیا، آدھا تو میں بھول گیا، آدھا مجھے یاد ہے، تو لوگ ان سے بات لیتے ہی نہ۔ انہوں نے بھولا ہوا حصہ لوگوں کو نہیں بتایا کہ یہ میں بھول گیا تھا، جتنا میں بھولا تھا اس نے اپنے کیا سے اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو امام نے فرمایا اگر یہ لوگوں کو بتا دیتے کہ بھائی اس حدیث میں آدھا حصہ رسول اللہ کا ہے، آدھا میں بھول گیا تھا تو اپنا کلام ڈال دیا ہے، اگر یہ کہہ دیتا تو کوئی بھی ان سے بات لیتا ہی نہ۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں۔ یہ ہو گیا دوسرا گروہ۔ بالکل صحیح۔ دو کیٹیگری۔ تیسرا، امام فرماتے ہیں تیسرا گروہ تھا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتا تھا، بیٹھتا تھا، سنتا تھا، تو رسول اللہ کوئی ایسا مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس نے اس مسئلے کو بھی سنا، اس کا جواب بھی سنا، ابھی وہ اس کو کوئی کام پڑا، وہ محفل سے اٹھ کے چلا گیا، لیکن بعد میں اللہ کی طرف سے رسول اللہ کو حکم ملا اور وہ اس پہلی بات کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو اس کے پاس جو پہلی بات وہ لے کے گیا ہے نا، وہ بیچارہ سمجھ رہا ہے کہ یہ راسخ ہے، لیکن اس کو اللہ نے منسوخ کر دیا ہے، لیکن اس کے پاس اس کو یہ علم نہیں۔ اگر اس کو یہ علم ہوتا کہ جو بات میں لے کے گیا ہوں یہ ختم ہو گئی، اس کی جگہ نیا حکم آ گیا ہے، تو وہ پہلا حکم کبھی بیان ہی نہ کرتا، لیکن اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں، اس طرح مکس ہو گیا، ناسخ اور منسوخ کلام مکس ہو گیا۔ یہ ہو گئے تین۔ چوتھا، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چوتھا وہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں، سبحان اللہ۔ اگر رات کو بھی رسول نے کوئی بات کی ہے تو مجھ علی کو پتہ ہے، دن کو کوئی بات کی ہے مجھ علی کو پتہ ہے، صحابہ کے بیچ میں بیٹھ کے کوئی بات کی ہے مجھ علی کو پتہ ہے، اپنی ازواج میں بیٹھ کے، اپنی اہل بیت میں بیٹھ کے کی ہے مجھ علی کو پتہ ہے۔ تو جیسا جیسا رسول کہتے تھے ویسا ہی میرے پاس محفوظ تھا۔ یعنی کہ ہم کو کچھ بھی لینے کے لیے امام معصومین علیہ السلام سے ڈائریکٹ توسل کرنا پڑے گا۔ جزاک اللہ، جزاک یہ اللہ۔ علم الرجال میں انہوں نے ایسی پیچیدہ قانون بنائے ہیں، شرائط رکھی ہیں، ضوابط۔ یہ جو گوہر شاہی ہے یا پھر یہ یونس گوہر شاہی، یہ یمانی لوگ انہی چیزوں کو آگے رکھ کے تو میرے خیال سے سامنے جی کھیل رہے ہیں نا، وہ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ متشابہ احادیث کو اٹھا کے لے رہے آ کے آ رہے ہیں۔ یہ متشابہ حدیث کو کبھی بھی کسی ہی بھی مذہب کو، کوئی بھی دنیا کا مذہب ہو، متشابہ چیز پر کبھی بھی عقائد کی، نظریات کی بلڈنگ نہیں کھڑی ہوتی۔ نہیں بھی کھڑی ہوتی، ماشاءاللہ۔ جب بھی کھڑی ہوتی ہے کامل چیز کے اوپر ہوتی ہے، مبین چیز کے اوپر ہوتی ہے۔ دین مبین ہے، دین مبین یعنی واضح دلائل کی بنیاد پر دین قائم ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، بالکل بالکل، بس یہ کلیئر ہو کبھی گیا۔ کسی متشابہ چیز کے اوپر حکم نہیں دیا گیا کہ متشابہ پر، بلکہ قرآن نے سختی سے منع کیا ہے کہ متشابہ کا فیصلہ تم نے نہیں کرنا۔ اس قرآن میں کچھ محکم ہے، کچھ متشابہ ہے، اور جو متشابہ ہے اور راسخ فی علم کے علاوہ اس کی تعویل کوئی جانتا ہی نہیں۔ وہی میں اگر سوچ رہا تھا قرآن شاہ کی صاحب اسی بات متشابہ پہ۔ آیات پر عمل نہیں کر سکتے ہم جب تک راسخ فی علم اس کی تفسیر بیان نہ کرے،
تو متشابہ حدیث پر کیسے عمل ہوگا؟ بے شک، بہت اعلیٰ۔ جزاک اللہ۔ یعنی اپنی مرضی کے فتوحات نکالنے کے لیے یہ فرنچائز یا یہ برانچیں کھولی گئی ہیں جو یہ سب کھولی گئی، ان کو بند کروانا ہے۔ بالکل یہی انہوں نے کھولی اس لیے دین کے ساتھ کھیلنے کے بالکل لیے۔ صحیح، بالکل صحیح، سمجھ آ گئی ساری بات صحیح ہے۔ ہاں جی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، مالک آپ سب سلامت کو رہے، سلام۔ ماشاء اللہ، آپ کی محنت کو قبول فرمائے، کائنات کا اجر اللہ تعالیٰ فرجب شریف۔ باب امام، یہ تو ٹاپک ہم سن رہے ہیں، کافی جی سے بسم اللہ۔ بات بھی۔ میرا نا اس سے ہٹ کے تھوڑا سوال تھا، وہ تھا ماتم کے بارے میں یا پھر زنجیر زنی کے بارے میں۔ سوال اس لیے کہ پچھلے دنوں میں نا جی ٹک ٹاک پہ کوئی لڑکا تھا چھوٹا 18-20 سال کا، اس کی کوئی اچھا۔ آ رہی تھی ویڈیو، وہ بیچارے کو زیادہ زنجیر لگ گئی تو وہ فوت ہو گیا۔ تو یہ اس کا حکم کب سے چلا اور یہ کیوں ضروری ہے اور کس وجہ سے آج تک یہ جاری ہے، اور اس کا ہمارے لیے فائدہ کیا ہے؟ صحیح۔ دیکھیں، اس پر میں اپنی کو بات کروں تو میں حق نہیں رکھتا کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ فقہا کے درمیان یہ اپنا خود اندر ان کے مسئلہ ہے، یعنی کہ اگر میں کہوں اصولی یا اخباری تو یہ بات ناجائز ہوگی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو مجتہدین فتویٰ دینے والے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک گروہ جو ہے مجتہدین کا، وہ کہتا ہے کہ یہ کما زنی، زنجیر زنی جائز ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں۔ اب ظاہر ہے یہ جب علماء فقہا، آپ عوام کی بات کر رہے ہیں تو آپ عام عوام کی تو بات ہم نہ دلیل بنا سکتے باب ہیں۔ امام بھائی، جی ایک اور بات ایڈ کر لوں، میں اہل سنت سے ہوں، تو مجھے ساتھ ساتھ بتاتے جائے گا جن علماء کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کس مکتبہ فکر سے ہیں، تاکہ مجھے واضح ہوتا رہے کہ اچھا یہ ان کا یہ معاملہ ہے۔ اور میں نے ابھی آپ کو کوئی گروہ نہیں بتا رہا، میں صرف سمپل کہہ رہا ہوں شیعہ فقہا، شیعہ مجتہدین کے اندر دو قسمیں ہیں، دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ اس کے حکم دیتا ہے کہ یہ جائز ہے آپ کرو، دوسرا گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس وقت ہمارے ہاں یہ دو حکم ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ کا میرے خیال میں یہ سوال بنتا نہیں، کیونکہ آپ تو ظاہری طور پر آپ شیعہ تو ہیں نہیں، تو میرے خیال میں اگر یہ کچھ سوال کرنا چاہے تو کسی شیعہ کا بنتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں جو ہے حقائق کو جانے، لیکن ظاہر آپ پر تو لاگو ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ تو نہ تو پہلے شیعہ ہی نہیں ہے اور آپ کا یہ سوال بنتا بھی نہیں ہے۔ جی بسم اللہ، چلیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کوئی بات۔ جی اون بھائی بسم اللہ۔ جی شاہ جی، ابھی تک تو کوئی کویشچن نہیں ہے، لیکن اگر میرے ذہن میں کچھ آتا ہے کچھ یوزفل۔ نہیں میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں کوئی تضاد آپ کو نظر آ رہا ہے، کوئی غلطی نظر آ رہی ہے تو آپ لوگوں کا حق شاہ جی میں تو ہے۔ ماشاء اللہ آپ نے جو بات کر دی میرے لیے تو وہ حق ہے، بیکاز اس میں اگر میرے لیے کوئی کاؤنٹر کویشچنز ہوئے جو مجھے سمجھ میں نہیں آئے تو میں لازمی پوچھوں گا، لیکن ابھی تک تو میتھڈ کلیئر چل رہا ہے آپ کا، ماشاءاللہ وہ مجھے کلیئرٹی ہو رہی ہے چیزوں کی، تو آپ آگے پڑھتے جائیں۔ تو میرے پاس کوئی اگر کویشچن ہوا جو آپ بیان کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ول آسک یو سم تھنگ لائک کہ اس میں کوئی بھی تضاد ہو یا کوئی بھی تھوڑی مجھے مشکل ہو رہی ہو سمجھنے میں، تاکہ آپ تھوڑا سا اس کو اور ایزیلی سمجھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ جہاں بھی ہو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں مجھے بتا دے تو میں کوشش کروں گا، اگر جی اس جی کے بارے میں میرے ضرور پاس کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو میں ضرور شیئر کروں گا۔ ضرور ضرور شاہ جی، علی علی مولا سلامت رکھے۔ اچھا، اور باب امام صاحب، یہ جو سنی علماء ہے یا جو راوی سنی حدیث جن سے لیتے ہیں، کیا شیعہ مکتبہ فکر میں ان سے لی جاتی ہیں یا پھر بہت کم ہے؟ میرے بھائی برادران اہل سنت کا یہ اصول ہے کہ کچھ آپ کو بتایا کہ علماء اہل سنت کے اندر بھی اختلاف ہے، لیکن اکثریت یہ کہتے ہیں کہ جس حدیث کے راویوں میں کوئی شیعہ راوی آ جائے، رافضی آ جائے، تو اس حدیث کو ضعیف قرار دیا جائے گا، الجبرا برائی، ٹھیک ہے۔ لیکن اہل تشیع کے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ چاہے وہ غیر شیعہ ہی کیوں نہیں، اگر وہ سچا ہے، عادل ہے، غیر شیعہ ہے، کوئی بات نہیں، ہم اس بات کو تسلیم کریں گے۔ واضح ہو گئی بات آپ کو؟ ہاں جی، ٹھیک۔ اور دوسرا، حالانکہ امام علی نیچے ہیں، وہ شاید آپ کے مکتبہ فکر سے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر جواب مل جاتا
تو شیعت کی اصلاح ہو جاتی. وہ جو پہلا میرا سوال تھا شاید اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس کے اندر بہت سے اختلافات بن جائیں گے، اس لیے میں نے آپ کو درگزر کیا کہ وہ فائدہ ہاں نہیں ہے. نہیں مناسب وہی ہے کیونکہ ہاں خاص طور پہ ٹک ٹاک پہ نا بہت جی، جلدی ایشوز بن جاتے ہیں. جزاک اللہ. کیونکہ لوگ ایک ہوتے علمی دلائل کی بنیاد پر بات ہو، وہ بہت کم لوگ سننے والے ہوتے ہیں. کچھ عقائد کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور وہ جو عقائد کے ساتھ بات ٹکراتی ہے جنگ بن جاتی ہے، وہ یہ دلائل کے اوپر بات کرتے ہی نہیں پھر. تو اس لیے میں نے مختصر کر دیا کہ اس کو رہنے دیں، چھوڑ دیں اس بات کو. وہ چیزیں دکھاتے ہیں یا انسانوں کے اچھے اعمال ہیں وہی ان کو دکھائے جاتے ہیں. کچھ اس طرح کا ٹاپک تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انسان کو میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں اور یہ اچھے کام کرے گا جا کے، فساد نہیں کرے گا. کیونکہ فرشتوں کا یہ تھا کہ انسان یہ فساد کرے گا جا کے. اس بارے میں بات تھی. تو اللہ تعالیٰ بس ان کو پھر انسانوں کے جو اچھے اعمال ہیں وہ نور کی صورت میں دکھا رہا ہے، باقی جو ہیں وہ ان کو نظر نہیں آ رہے. تو ہمارا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو کیوں یہ ضرورت آن پڑی کہ جو ہمارے برے اعمال ہیں ان کو چھپانا پڑ گیا، جو اچھے ہیں بس وہی ظاہر کر کے دکھایا جا رہا ہے نور کی شکل میں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کی اس آیت کے اوپر اپنی مختلف انڈرسٹینڈنگ ہے الجبرا بھائی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے شیعہ جو ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی حق نہیں رکھتے کہ کسی آیت کی اپنی طرف سے انڈرسٹینڈنگ لیں. تو ہم جو ہیں جو بھی انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے لیتے ہیں. جہاں تک اس آیت کی بات ہے جس کو آپ نے ابھی سلسلہ کلام کیا ہے، تو یہ حقیقت میں اس آیت کے ذیل میں یہ ملتا ہے کہ ملائکہ نے جو سوال اٹھایا تھا وہ سوال نہیں تھا، بلکہ کسی چیز کی تصدیق لینے کے لیے بارگاہ خدا میں ایک چیز کو پیش کیا تھا. جب اللہ نے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو آگے سے ملائکہ نے اس اللہ کے اس حکم پر اپنی طرف سے ایک چیز کو پیش کیا تاکہ اللہ اس کی ہم کو وضاحت کر دے. تو اس کی تصدیق لینے کے لیے ملائکہ نے آگے سے کہا کہ تو کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر قتل و فساد کرے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ملائکہ تو غیب کا علم رکھتے نہیں. ابھی اگر جس خلیفہ کی بات ہو رہی ہے ابھی تو وہ خلیفہ خلق بھی نہیں ہوا. اللہ نے صرف بات کی ہے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، بنایا نہیں. تو ابھی تو وہ خلیفہ بنا ہی نہیں، تو ملائکہ کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ قتل و فساد کرنے والا انسان ہوگا، خلیفہ ہوگا؟ تو یہاں ہی بات کی اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ لوگوں نے غلط انڈرسٹینڈنگ لے کے قرآن کا مفہوم ہی بدل دیا ہے. تو اصل میں ملائکہ نے اس زمین پر پہلے جو مخلوق آباد تھی نا، وہ قتل و فساد جو کر رہے تھے، ملائکہ اس کے عینی شاہدین تھے، گواہ تھے. تو خدا نے جب کہا نا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو ظاہر ہے آدم علیہ السلام تو اس وقت تھے نہیں. تو ملائکہ نے جو قتل و فساد کرنے والے دیکھے ہوئے تھے، تو ملائکہ نے خدا کی بارگاہ میں وہی سوال پیش کیا کہ یہ وہی ہے جو قتل و فساد کرنے والے ہیں، ان میں سے کسی کو خلیفہ بنائے گا؟ تو اللہ نے سمپل جواب دے دیا، بالکل ایک لفظ میں. وہ کیا ہے؟ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو ملائکہ کو فوراً پتا چل گیا کہ جو سوال ہم نے کیا ہے یہ وہ خلیفہ ہے ہی نہیں. یہاں بات کلیئر ہوگی الجبرا بھائی؟ ہاں یہاں تک تو ٹھیک تھا معاملہ، لیکن اس سے جو آگے والے بات تھی نا وہ جی یہ تھی کہ ابھی فرشتوں کو جو انسانوں کے اچھے اعمال ہیں وہ نور کی صورت میں نظر آتے ہیں، باقی جو اعمال ہیں وہ نظر نہیں آتے. کیونکہ اللہ نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ انسان وہ والے کام نہیں کرے گا جو پہلے آپ وٹنس کر چکے ہیں. اس طرح کا کوئی معاملہ تھا. کیونکہ میں ایسا نہیں ہے. ورڈز دی دیکھیں اینڈ پہلی بات تو یہ ہے، ہاں جہاں تک اللہ کے اسماء کی بات ہے، اللہ کے اسماء میں ایک اسم ہے ستار العیوب. یقیناً یہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، آپ اس کو جانتے ہوں گے، اور اس کا معنی بھی آپ کو پتا ہوگا کہ ستار العیوب کا کیا معنی ہوتا ہے. اس کے بارے میں الجبرا بھائی جانتے ہیں آپ؟ بیان کر دیں، نہیں بتا. گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، گناہوں کو چھپانے والا، پوشیدہ کرنے والا، یہ اللہ کی صفت ہے ستار العیوب کے نام سے. ٹھیک ہے ہاں جی، لیکن باب امام بھائی مسئلہ تو جی یہاں پہ آ کے پھر آ گیا تھا نا کہ اللہ جی تعالیٰ کو مجبوری ہم دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہو گئے فرشتوں کے سامنے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ انسان وہ والے کام نہیں کرے گا، فساد نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ پردہ ڈال رہا ہے اور ان کو بس نور کی صورت میں دکھا رہا ہے. جو اچھے چیزیں ہیں، جو اچھے اعمال ہیں وہ نظر نہیں آ رہے نہیں ہیں، باقی وہ نہیں، ہاں آپ جی دوسری طرف چلے گئے نا. وہ جو ابتدا کی بات ہو رہی ہے نا،
ابھی تو انسان خالق ہی نہیں ہو تو گناہ کہاں سے کرنے ہیں یار الجبرا بھائی, یہ تو پہلے سوچو نا. ہاں جی, یہ بات کی بات ہو رہی تھی نا کہ اب جو ان کو نظر آ رہا ہے نہیں, وہ بات کی پردہ ڈلا بات ہوا اگر ہے. ہوتی تو یہ غیب کا علم بنتا ہے, اور ملائکہ کو تو غیب کا علم ہے ہی نہیں. الجبرا بھائی کیا کر رہے ہیں؟ چلے سیدہ باجی آتی ہیں نا, اگر تو ملائکہ کو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ملائکہ کو غیب کا علم ہے, تو پھر تو آپ کی بات سچ ہے کہ ابھی جو انسان خلق بھی نہیں ہوئے ملائکہ غیب کا علم جانتے تھے, اور ملائکہ کو پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ یہ سارے گناہ کرنے والے ہیں. پھر تو آپ کی بات ریسرچر صحیح. باجی تھی اس دن اور وہ سیدہ باپ باجی تھی, وہ یہ باپ بھی ایمان سوال سر کیا تھا ہم نے. مجھے ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے کہ کیا بات چل رہی تھی, لیکن میں کچھ غلط بولوں تو الجبرا بھائی ٹھیک کر دیں. باپ ایمان سر وہ قرآن پاک کی آیت ہے نا جس میں فرشتے کہتے ہیں کہ یہ انسان فساد پھیلائے گا, تو اللہ کہتا ہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور پھر مجھے نہیں پتا اگلی بات کہ نور کی ہو رہی تھی کہ اللہ جو ہے, وہ میسم بھائی بھی تھے, ریسرچر بھی تھی آئی تھنک, ہے نا, وہی والی بات کر رہے ہیں نا ہاں جی ہاں جی, اور میسم بھائی ایکسپلین کر رہے تھے کسی کہ حدیث اللہ کی جو ہے, روشنی میں. ہاں ہاں کہ جی, اللہ جو ہے انسان کے اچھے کام جو ہے چلائے گا اور دکھائے گا, اور گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا, وہ غائب ہو جائیں گے. تو یہاں پہ جو ہے, اب یہ حدیث تھی, مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی کہ کس ریفرنس میں یہ بات ہوئی, تو میں نے وہاں پہ سوال کیا تو اللہ کو کیوں یہ کرنا پڑ رہا ہے, فرشتوں سے اللہ جھوٹ بول رہا ہے کہ دیکھو اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے کہ کوئی انسان غلطی نہیں کرے گا, یہ دیکھو اس کے جو ہے اچھے اعمال, اور جھوٹے اعمال پہ پردہ ڈال رہا ہے. آئی تھنک اس طرح کی کوئی بات تھی. نہیں, ایسا نہیں ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح کی بات تھی. اگر کسی نے کیا, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, نہ مجھے پتہ اس کے بارے میں, نہ میں موجود تھا. ہاں, ہمارے ہاں جو ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے قانون ہے نا, وہ چند قانون میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. دیکھیں کہ جہاں تک بات ہے مخلوق کی, تو دو قسم کے مخلوق کے اندر دو قسم کے مخلوق تھی ظاہری طور پر, جس کو قرآن کے اندر اصحاب یمین اور اصحاب شمال کہا گیا ہے. الجبرا بھائی اگر آپ ان کے بارے میں, آیات کے بارے میں نہیں جانتے تو پھر بعد میں آپ مجھ سے کہنا, میں آپ کو یہ آیات دے دوں گا, ٹھیک ہے. یہ ابھی مین مدعا جو ہے موضوع سمجھ لیں کہ ایک اصحاب یمین ہے اور ایک اصحاب شمال ہے. اصحاب یمین کی اچھائیاں اصحاب شمال کے اوپر واضح ہیں, دلیل ہیں, گواہ ہیں, اور اصحاب شمال کی برائیاں اصحاب یمین ان پر گواہ ہیں, اور ان کو پتہ ہے, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. یہ دو گروہ آپ کو سمجھ آ گئے ہیں الجبرا بھائی؟ ہاں جی, ایک کو دوسرے کی اچھائیاں پتہ ہے اور دوسرے کو برائیاں, اور گواہ ہیں دونوں ایک دوسرے پہ. جزاک اللہ. تو پتہ چلا کہ یہ پوشیدہ نہیں بلکہ ان کو گواہ بنایا گیا ہے. اگر ایک کو دوسرے سے افضل کیا گیا ہے عقلی طور پر بھی الجبرا بھائی, تو اس کی فضیلت کا علم دوسرے کو جو کم فضیلت والا ہے یا جس کے پاس فضیلت ہے ہی نہیں, اس پر عیاں ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے, تب جا کے دلیل قائم ہوگی نا. یہ پوائنٹ سمجھ نہیں آیا. دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ آپ سے افضل ہے سیدہ سسٹر, تو یہ الفاظ ہے نا, تو آپ کے دل میں وسوسہ آ سکتا ہے نا کہ یار میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. پہلے تو سیدہ سسٹر کو افضل کیا, کوئی دلیل تو دو, دلیل کیا ہے. تو اگر میں آپ کو دلیل بتاؤں ہی نا سیدہ سسٹر کے افضل ہونے کی, تو آپ کے ساتھ ظلم ہوگا یا نہیں؟ ہاں ڈیفینیٹلی مائنڈ میں آئے گا کہ کیوں فیور کر رہے ہیں. جزاک اللہ. تو اللہ نے کسی کی فضیلتیں دوسرے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر دلیل قائم ہو جائے, اور دوسرے کے گناہ اس کو فضیلت والے کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھ لو کہ کس کی بنیاد پر تو نے اس کو چھوڑ کے تو نیکی کی طرف آیا ہے. لیکن یہ بات مختلف ہو جائے گی جو بات ہم کر رہے ہیں نا. تو ریسرچر باجی اس کی مثال سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہی تھی کہ جس طرح آج کل کے زمانے میں پکسلز ہم یوز کر کے نا اسکرین پہ کلرز کا وہ ریشو بڑھا کے کم کر کے کچھ بھی چھپا سکتے ہیں اور باقی چیزیں ظاہر کر سکتے ہیں. اس طرح کی وہ مثال دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا, جو برے چیزیں اور نور کی صورت میں جو اچھی چیزیں ہیں بس وہی فرشتے دیکھ پائیں گے. اچھا نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے, میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ اور بات واضح ہو جائے. یہ آیت آپ نے اپنی زندگی میں کبھی تلاوت کی ہے یا سنی ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے گناہ میں نیکیوں میں بدل دوں گا. یہ آیت آپ نے کبھی پڑھی ہے الجبرا بھائی؟ ہاں جی, یہ سنی ہے. جزاک اللہ. اب میرا سوال ہے آپ سے, یہ جو اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ کچھ لوگوں کے گناہ میں نیکیوں میں بدل دوں گا, یہ کیا ہے؟ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا, وہ تو مالک ہے ہر چیز کا. تو اگر یہاں اللہ اس کی میں وہ مرضی ہے
تو آپ کا وہ جو پہلا سوال ہے اس پر اللہ کی مرضی نہیں؟ اگر چھپا رہا ہے ہاں ملائکہ سے تو کیا مرضی نہیں؟ علت اس میں یہ ہے کہ اس میں چیلنج کیا گیا نا کسی کو کہ نہیں یہ وہ والا کام نہیں کریں گے، یہ اب اچھا کام کریں گے، لیکن انسان نے پھر وہی کام کیا جس کا فرشتوں کو علم تھا، تو پھر نہیں اللہ نہیں تعالیٰ نہیں ان کو نہیں، پروف کرنے کے لیے پردہ ڈال رہے ہیں اور ان کو بس نور دکھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ خلیفہ نے غلط سیدنا کام باجی کیا. میری مدد کریں تھوڑی۔ میں آپ کے پوائنٹ کو سمجھ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ ایک چیز کو چھوڑ رہے ہیں. معاہدہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ، سوال اٹھا تھا آدم علیہ السلام کے اوپر، تو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے وہ آدم علیہ السلام کی تھی، اور ملائکہ نے جو سوال اٹھایا تھا وہ اس کے ذیل میں اٹھایا تھا. آدم علیہ السلام نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو آپ کا یہ سوال ویلڈ ہے، اور اگر آدم علیہ السلام نے غلطی نہیں کی تو پھر یہ سوال ویلڈ نہیں بنتا نا الجبرا بھائی. لیکن بات آدم علیہ السلام کی نہیں ہو رہی، لوگوں کی ہو رہی ہے جو ہم انسان ہیں۔ نہیں 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 نہیں، انسانوں کی بات نہیں ہو رہی. اللہ کہہ رہے کہ جب میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، آدم علیہ السلام کی بات ہے نا. جبرا بھائی صحیح بات ہے، وہ صرف ادھر اس آیت میں جو ہے آدم علیہ السلام کی خلقت پہ بات ہو رہی تھی نا، تو ہاں وہ جی اگزامپل ہاں آدم علیہ السلام کی دیں گے. ہاں جی، لیکن باجی جو بات ہو رہی تھی وہ اوورال لوگوں کے بارے میں بعد میں کی جا رہی تھی نا، کہ جو لوگ ہیں ان کے اچھے اعمال، کیونکہ آدم علیہ السلام کا اگر گناہ ہم نعوذ باللہ پتہ نہیں کہنا بھی چاہیے کہ نہیں، ایک ہی کنسیڈر کیا جائے گا جو ان کو جنت سے نکالا گیا، جس چیز سے منع کیا گیا تھا وہ انہوں نے عمل کیا اور وہ جنت سے نکالے گئے، جو نہیں نہیں نہیں، ہم ایسا سٹوری لیتے ہیں۔ نہیں. دیکھیے ہم کہہ بھی نہیں الجبرا سکتے۔ بھائی، آپ کا اس اپنے کے علاوہ عقائد نظریات کے آپ ذمہ دار ہیں، بالکل بڑھا سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے دلائل موجود ہے نا، وہ کمپلیٹلی الگ ہیں. میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، آپ کا قلب، آپ کی عقل گواہی دے تو رکھ لیں، نہیں تو آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ مانیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں یہی جو بات آپ نے کی ہے نا، یہی ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں بات کی. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ آدم علیہ السلام پر تہمت ہے. اس نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے، یہ تو واقعہ قرآن کا ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں، تم اس واقعے کو غلط رنگ دے رہے ہو، سمجھ رہے ہو، حقیقت یہ نہیں. تو اس نے کہا کہ قرآن سے اس واقعہ پر اگر یہ حقیقت نہیں تو قرآن سے کوئی دلیل دے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تجھے قرآن سے دلیل دیتا ہوں جو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ غلط ہے. اچھا، امام فرماتے کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس سوال کا جواب دو، اور بڑا آسان سا سوال. تو اس نے کہا کیا سوال ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، یہ آیت جو قرآن میں ہے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، یہ آیت تم نے پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل، یہ قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے. کہا اوکے ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ اللہ نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور ہوا دونوں جو ہے جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ آیت بھی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل یہ آیت بھی ہے. امام نے فرمایا کہ تم نے ابھی یہ کہا ہے نا کہ جنت میں اللہ نے جس چیز سے آدم علیہ السلام کو روکا تھا تو وہ رکے نہیں، اس لیے اللہ نے جنت سے نکال دیا. تو اس نے کہا جی ہاں بالکل. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میں نے دو آیات پیش کی ہیں، مجھے یہ بتاؤ، ایک میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اور دوسری آیت یہ ہے کہ اے آدم تم اور ہوا دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ. اب بتاؤ ان دونوں میں پہلی آیت کون ہے؟ الجبرا بھائی ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کرنا. اب یہ بتاؤ ان دونوں میں پہلی آیت کون ہے، پہلا حکم کون سا ہے؟ پہلا حکم یہ ہے کہ میں اے آدم تم اور ہوا جنت میں داخل ہو جاؤ، یا یہ ہے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ اس کا تو میں انکار ہی نہیں کر سکتا. پہلی آیت یہ ہے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اس وقت تو آدم علیہ السلام بنے ہی نہیں تھے. تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے خدا، جب تجھے معلوم ہو گیا کہ آیت پہلی یہ ہے کہ اللہ زمین پر جو خلیفہ بنانے کا حکم دے رہا ہے، تو اللہ نے تو آدم علیہ السلام کی خلقت کا مقصد بتا دیا ہے کہ میں آدم کو خلق ہی زمین کی خلافت کے لیے کر رہا ہوں، تو جنت سے اللہ نکالے گا کیوں؟ اور دوسرا، یہ آیت جنت میں داخل ہونے والی بات کی ہے. جب آدم علیہ السلام بنے، ان کو سجدہ ہوا، سجدے کے بعد ان کو جنت میں بھیجا گیا، تو اللہ نے تو خلافت کا اعلان آدم کے بننے سے پہلے کیا ہوا ہے. الجبرا بھائی یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا آپ کو؟ ہاں یہ سمجھ آ رہا ہے۔
جزاک اللہ. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ تم لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں آدم علیہ السلام کو بنایا ہی زمین کے لیے گیا تھا. تو یہ آدم علیہ السلام کی توہین ہے اور ان پر الزام ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ انہوں نے جنت سے ان کو نکال دیا گیا تھا اور جنت میں بھیجا گیا ہے غلطی کی وجہ سے، تو کہا نہیں، اس آیت کو سمجھو. اللہ نے آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے ہی مقصد بیان کر دیا ہے ملائکہ کے سامنے کہ میں ان کو زمین کے لیے خلق کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے زمین پر ان کو خلیفہ بنانا ہے. تو جنت میں تو تب نکالے جاتے، وہ جنت کے لیے بنایا گیا ہوتا، تو وہ تو بنائے ہی زمین کے لیے گئے تھے. جی بسم اللہ. چلے ابھی میسم بھائی آئیں گے تو ان کے ساتھ دوبارہ یہ ٹاپک چھیڑیں گے، تو شاید وہ انشاءاللہ بیان کر سکیں بہتر طریقے سے کیا ہو بات سکتا تھی. ہے. ہاں جی، کیونکہ وہ شاید ڈفرینٹ بات تھی، آپ اور اینگل سے، کیونکہ آپ نے سنی نہیں، آپ ڈفرینٹ اینگل سے میں سمجھا کیونکہ رہے میں تھا ہیں، نہیں، وہ میں والے سے میں نے پوائنٹس پہلے نہیں آ رہے. معذرت کی ہے نا کہ میں ہاں نہیں تھا، نہیں مجھے کوئی پتہ نہیں. نہیں. ہاں جی، بہت شکریہ. لیکن میں نے جو میں جس کے بارے میں جانتا تھا وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ یہ بنتا ہی نہیں ہے. ہمارے اندر جو ہاں جی، اور قانون یہ ہے نا. آپ نے جو لاسٹ والی بات سمجھائی ہے یہ زبردست ہے، تو یہ جزاک غور و اللہ. فکر کرنے والی بات ہے. ہاں جی، جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی سید، یہاں پر یہ بھائی نے جو سوال کیا یقیناً بہت ویلڈ کویسچن ہے، اور سب لوگ اسی کنفیوژن کا شکار ہے کہ سوچتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام سے معاذ اللہ غلطی ہوئی ہے، چونکہ قرآن نے بھی یہ دلیل قائم کر دیا ان اللہ اصطفیٰ آدم، چونکہ آدم ذیشان بھائی اللہ اگر ایک منٹ دیں گے نا، معذرت آپ کی قطع کلامی کی. وہ بھائی چلے گئے جی ہیں بسم اللہ. الجبرا. نہیں پھر آپ چلے گئے ہوں، چلے آپ بات کریں. اچھا بسم اللہ. چلے وہ گئے. چلے گئے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. میرے خیال میں نیچے بیٹھا ہوگا، اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نیچے بیٹھا ہوگا. اگر وہ ہوئے تو وہ بھائی میسج کر دیں گے، پھر میں بات کر لوں گا. آپ ابھی جاری رکھیں. بسم اللہ. اچھا تو یہ لوگ جو سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے مولا کا وہ جو حدیث پیش کیا کہ حقیقت یہ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ عرض کے لیے بنانے والا. اور یہ انسان کے لیے خدا نے ایک یعنی پوائنٹ دے دیا، جس طرح کہ سورہ اعراف کی خدا نے آیت پیش کی ہے، یا بنی آدم لا یفتنانکم الشیطان کما اخرج ابوائکم من الجنۃ ینزع عنہما، یعنی خدا فرما رہے یہ ایک ہمیں پوائنٹ دے رہے ہے کہ آپ شیطان کی بہکاوے میں نہ ہو، وہ تمہیں دھوکہ دے رہے، وہ تمہیں فتنوں میں ڈال رہے، بہت احتیاط رکھو، جس طرح کہ تمہارے آبا و اجداد کو یعنی سرکار آدم علیہ السلام کا وہ مثال پیش کی ہے. تو میں جہاں سے یہ آیتوں کو اکٹھا کر کے اور امام کا وہ حدیث سامنے رکھوں گا، یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے جو خدا ہمیں کر رہے ہیں. میں نے تو اس طرح کے لے. جزاک اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اگر الجبرا بھائی بیٹھے ہوئے تو میں 2 آیات پیش کر رہا ہوں تاکہ اس ہی موضوع سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ دونوں آیات ہماری تمام شیعہ کتابوں کے اندر موجود ہیں. ایک قرآن کی 2 آیات ہیں، اور دونوں آیات کا اگر تفسیر نہ بھی پڑھے تو ترجمہ ہی وہی تفسیر والا ترجمہ ہے. تو الجبرا بھائی یہ بتائیں، ایک ہے اللہ قرآن میں دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جس کو ہدایت کرتا ہوں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. تو آدم علیہ السلام کو جب ملائکہ سے سجدہ کروایا تھا اللہ نے، ہدایت دے کے کروایا تھا یا بغیر ہدایت کے کروایا تھا؟ پہلا سوال ہے، یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں جس کو بھی ہدایت کرتا ہوں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے سجدہ کروایا ملائکہ سے، تو کیا اس وقت ہدایت دی تھی؟ ہدایت دینے کے بعد آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا یا بغیر ہدایت دیے ہوئے؟ اگر بغیر ہدایت دیے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا ہے تو اللہ نے ملائکہ کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ ملائکہ معصوم ہیں، اور اس سے ان کو سجدہ کروا رہا ہے اس کو جس نے غلطی کرنی ہے آدم علیہ السلام کو، تو یہ ظلم ہو جائے گا. پہلا. دوسرا، جس ابلیس نے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، قرآن میں وہ خود ہی اقرار دے رہا ہے کہ جو تیرے مخلصین ہیں ان پر میرا بس نہیں چلتا. اب بتائیں کہ ابلیس ہو کے جو مخلصین ہیں ان کے بارے میں اقرار نامہ دے رہا ہے کہ میرا بس ان پر نہیں چلتا، تو اگر وہ مخلصین میں آدم علیہ السلام نہیں تو پھر وہ کون ہے؟ یہ 2 سوال ہیں آپ کے لیے الجبرا بھائی، اس کو بھی اس موضوع سے ریلیٹڈ اپنے پاس محفوظ کر لیں. پہلا یہ کہ اللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ میں جس کو ہدایت کر دوں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. تو کیا آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت کے بغیر سجدہ کروایا تھا یا ہدایت کے ساتھ؟
اگر تو ہدایت کے ساتھ کروایا ہے تو جس کو اللہ ہدایت کر دے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور اگر بغیر ہدایت کے اللہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا ملائکہ سے تو ملائکہ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، عدل نہیں کہ وہ معصوم ہے اور ایسے کو سجدہ کر رہے ہیں جس نے گناہ کرنے ہیں۔ یہ پہلا سوال۔ دوسرا یہ ہے کہ ابلیس جس نے مخلوق کو گمراہ کرنا ہے وہ خود ہی بارگاہ خدا میں یہ اقرار کر رہا ہے کہ جو مخلصین ہیں ان پر میرا بس چلتا ہی نہیں۔ جزاک اللہ۔ جی بے ذیشان شک بھائی، سید، بے شک ایسا ہی ہے۔ جی جی بالکل سید، آپ نے جو فرمایا بالکل ایسا ہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آگے اللہ نے واضح طور پر فرمایا من یہدی اللہ فلا مضل لہ، جو اس کی طرف سے ہدایت پر ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت بہترین پوائنٹ اور بہت اچھے موقع پر یہ آیت آپ نے کوٹ کی، جزاک اللہ۔ سلامت رہیں، مالک آپ سب کو سلامت رکھے۔ جی مومنین، کوئی اور بھائی کسی نے کوئی بات چیت کرنی ہو، بسم اللہ۔ یا حسین، بابا مان سر کیسا تھا؟ بہت اچھا تھا۔ آپ تو اس کے بس ذرا تھوڑی بزی ہو گئی تھی تو میں نے اچھی ان کی کلاس لے کے بھیجا ہے۔ اچھا، ہاں جی، وہ میں نے نقوی کہا بھائی نے پتہ نہیں کس نے بتایا کہ وہ پہلے آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ شیعہ ہے یا کچھ اس طرح، اس نے آ کے انٹروڈکشن اپنا اسٹارٹ میں کرایا تھا۔ میں نے بتایا نہیں، ابھی اس کی کسی نے کلاس لی ہے نا کہ میں نے تجھ دن تو آیا تو میں نے تجھ کو 2 گھنٹے مسلسل دیے، نہ خود بولا، خاموشی سے بیٹھ کے 2 گھنٹے تجھے سنا ہے۔ اگر بیچ میں کسی کوئی بندہ آیا بھی تو میں نے اس کو بھی ڈانٹا ہے۔ تم کو 2 گھنٹے دیے ہیں اور تم نے مجھے یہ کہا کہ تو شیعہ نہیں، میں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ میں شیعہ نہیں۔ تم نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں، میں نے کہا کہ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں، میں آپ سے سیکھ لوں گا۔ تو میں نے تجھے 2 گھنٹے دیے، میں نے تجھے بیچ میں ڈسٹرب نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ یہ علمی طور پر اور اخلاقی طور پر یہ بے ادبی ہے اور یہ قانون کے خلاف ہے۔ اگر سیدہ سسٹر تجھے پورا ٹائم دے رہی ہیں، جب ان کی بات کرنے کا وقت آتا ہے تو تم بیچ میں کیوں بولتے ہو؟ ان کو ٹائم تو دو۔ دوسرا، تو یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ کبھی ہمارے پاس شیعہ بن کے بیٹھو تو ہم کو شیعہ کا لیکچر دے رہا ہوتا ہے، ادھر بیٹھے ہوئے تھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ملحد ہوں۔ تو میں نے کہا کہ تجھے کوئی زبردستی شیعہ نہیں کر سکتا۔ اگر تم ملحد ہو تو کھل کے بات کرو کہ تم ملحد ہو بھائی، تمہیں کوئی کچھ کہہ سکتے؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، مجھے آگے جو انٹروڈکشن کرایا وہ یہ کرایا کہ میں ملحد ہوں، لیکن میرے نجب الطرفین والدین ہیں اور میں سید فیملی سے ہوں، لیکن میں ملحد ہوں۔ اور اپنی والدہ کا بتایا کہ وہ مجالس وغیرہ بھی پڑھتی ہیں، لیکن ابو اور میں جو ہیں بس ہم دونوں نہیں مانتے۔ نہیں، ایسے جھوٹ بول رہا تھا۔ اس دن آ کے ہمارے ساتھ شیعہ لیکچر دے رہا تھا، پوری تبلیغ کر کے گیا ہے۔ کیا رہا تھا؟ وہ شیعہ بن کے پوری تبلیغ کر رہا تھا۔ میں نے کہا 2 گھنٹے میں مسلسل سنتا رہا ہوں اس کو نا۔ میں نے سب کو منع کیا کہ بیچ میں کوئی نہ آئے۔ بابر تھی، ابو غضبہ تھا، ان دونوں کو میں نے ڈانٹا کہ میں خود اس کو موقع دے رہا ہوں، اس کو میں سنوں، سمجھوں کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ بندہ۔ 2 گھنٹے کے بعد جب اس نے ختم کیا تو اس نے جتنی حدیثیں پڑھی وہ بھی جھوٹی پڑھی، سارے مطلب آپ نے بیان کیے، اور اس کے علاوہ وہ سارے مطلب فٹ کر رہا تھا، لیکن وہ جو پریزنٹ کر رہا تھا نا وہ شیعت کو ہی پریزنٹ کر رہا تھا، اس کو ملحدین کو پریزنٹ نہیں کر رہا تھا۔ آج تو وہ الٹا تھا، بالکل الٹا تھا۔ جی جی، خیر اس طرح کے بڑے آتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کھل کے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیں، جب ایٹ لیسٹ آپ، مجھے نہیں معلوم اسٹارٹ سے آپ نے، ہاں تھے آئی تھنک آپ، کہ اسٹارٹ میں جو ہے نا، مطلب یہ ایٹ لیسٹ یہ پہلا بندہ تھا جس نے یہ مان لیا کہ سائنس کے پاس ٹولز نہیں ہیں کہ وہ اللہ کو امپیریکل ایویڈنس کے تھرو فائنڈ کر سکے۔ وہ شکر ہے اتنی بات اس کو سمجھ آ گئی، مطلب یہ میرے ایکسپیرینس میں پہلا بندہ ہے جس کو یہ بات سمجھ آئی۔ لوگوں کو تو یہ بات ہی سمجھ نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد عقل پہ بات ہوئی تو وہ تھوڑا سا، میں نے کہا کہ بھئی دوسرا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کو سمجھے؟ آپ نے سنا تو ہے سارا۔ جی جی، سن رہا تھا۔ بات تو اس کو سمجھ آ رہی تھی، لیکن پتہ نہیں پھر کیوں ضد کرتے ہیں۔ ادھر سے کچھ بندوں کے دماغ میں نا ابلیس کھیل رہا ہوتا ہے، وہ جانا تو چاہ رہے ہوتے ہیں، سمجھ تو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آگے سے وہ جواب کیے دیتا ہے کہ اس کی مان لی تو پھر تو سب کچھ ماننا پڑ جائے گا۔ میرے خیال میں جس طرح کوئی شراب پی رہا ہوتا ہے
तो उसको पता होता है कि ये मेरे लिए कितना नुकसान दे, लेकिन उसकी 100% लज्जत उस पे इतनी हावी होती है कि वो कहता ऐसे है ही चल बस देखा जाएगा। बिल्कुल ऐसे सही कह रही हैं 100%। तो ये हट धर्म हो चुके हैं। खुदा की कसम कितनी वाजिया बात है कि अगर किसी ने 400 कानून लिखे हैं तो इल्मी अकली असूल ये है कि उन 400 में से जिसकी सबसे बड़ी दलील होगी उन सबसे ज्यादा उसकी फजीलत होगी, वो साइंसदान कोई भी हो। और बाकी तू सब को छोड़ रहा है बगैर दलील की। अगर तो तेरे पास सबसे बड़ी दलील है, बाकी 400 जो कानून है उनसे बड़ी है, तो फिर तो तू हक रखता है। और अगर तू बाकी 300 को जानता ही नहीं, ना उनके दलाइल के बारे में जानता है, और उन 400 में से अपनी मर्जी की एक चीज लेके अपने मौकफ को मनवाने के लिए कर रहा है, तो तू अपने साथ खयानत कर रहा है, धोखा कर रहा है। बंदों को कोई नुकसान नहीं। मास्टर को पता ही नहीं था कि 400 है, वो तो समझा था एक ही है। वो उसने समझा मजाक कर रही हैं आप। आम लफ्ज़ बोलते ना कि ये 400 बार मैंने ये किया हुआ है, तो वो ये इल्फाज समझ रहा था। ऐसे ही कह रहे हैं, वो शायद अल्फाज समझ रहा था। हाँ, वाकई वो सिर्फ इल्फाज समझ रहा कई था बार बेचारा। बात का सामने बिठवाया, खुद खुलवाया कि तुम खुद देख लो भाई। तो इनका और एल्गोरिथम ये जो बात है, है सईदा सिस्टर, ये बात है जो इकरार करना चाहिए, मुझसे हजारों गुना ज्यादा साइंस के मुतल्लिक वो जानता है, लेकिन वो आपके मुकाबले में तो नहीं था। लेकिन वो मैं ये कहूंगा कि ऐसे बंदे को मौका, बात करने का मौका देना चाहिए। वो अगर आता है, मैंने उसको कहा, वो कह रहा था, मैंने कहा कि जरूर इनसे बात करें, और जहां 2 मिनट आप लेते हैं ना, 2 मिनट इनको भी दें। तो कह के गया कि हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट टाइम इनको मौका दें। आप जरा, मुझे पता है कि आप बड़ी मेहनत कर रही थी, होती है तकलीफ बंदे को, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आता है तो उसके साथ बात करें प्लीज। तो बाबा मानता है जब तक तमीज से जो भी बात करते हैं हम बात करते हैं, लेकिन जो ही पता लगता है कि भाई इसके मतलब इसकी जुबान पे गंदी अल्फाज हैं, तो बाबा मान सर मुझे तो मेरी इज्जत प्यारी है। जाहिर है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहां हक ये बनता है कि अपनी इज्जत बचाएं। वहां जरूरत नहीं है इल्मी लेक्चर देने की, जरूरत ही नहीं। जाए मलिक रशीद अवान, मैं शिया नहीं हूं, कोई बात नहीं मेरे भाई, अगर शिया नहीं है तो कोई मसला नहीं, हमने टिकट नहीं लेते। इसके अलावा बाबा मान सर कल मैं रात को जो है वो हमारे नहीं है इमरान मजारी साहब, वो भी डॉक्टर फराज के साथ ना, वो फराज सदीकी एथियस्ट जो, उसके साथ उनका 2 हफ्ते पहले कोई शायद मेरे ख्याल में हुआ था। तो अच्छा, वो मेरी नजर पड़ी उस पे, तो वो मैंने देखने लगी और वो मुझे बहुत जबरदस्त। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक, करम है अल्लाह पाक का। जज़ाक। भाई आपसे एक सवाल किया है कमेंट में, उसका जवाब दे देंगे? कौन सा मेरे भाई? माजरत, मैंने नहीं देखा, माजरत मैं करता हूँ। मैं ये इमामत के बारे में बता दें आप मुझे। क्या चीज? इमामत के बारे में क्या जानना चाहते हैं? हमारा तो इमामत के ऊपर इतना यकीन है कि कोई हमारा गला भी काट दे तो वो अगर उस दिन मैं एक बंदे के साथ बहस कर रहा था, तो आप मेरे इल्म में थोड़ा सा इजाफा कर दें, मैं उसको जवाब दे सकूं। नहीं, इमामत ये किस चीज़ है हदीस या कुरान पाक में से। जी, आप नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमामत कुरान से है, जो शिया 12 इमामों को मानते हैं या नहीं? है, मुझे तो पता है, मगर आपका जवाब मैं सुनूंगा। मेरे पास कोई और जवाब है, आप समझ रहे मैं आपके क्या पास कहना तो है, वो बता दे, कोई मसला नहीं, आप वो बता दो। मेरे पास तो ये जवाब है कि सूरह इन्ना अंज़लना की जो कि नबी अल्लाह पाक अपने हुज्जत के ऊपर रहमत नाजिल करता है। हुज्जत हर दौर में होती है ना। जी बेशक। तो जो लोग नहीं मानते कि हुज्जत नहीं है, मतलब इस दौर में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का कोई वजूद नहीं है, तो अगर कोई उनकी किताब में से, बुखारी में से या कोई इस तरह अगर कोई पॉइंट आप मुझे दे दें, ये मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ। आपको जिशान भाई बैठे हो पे नजर आ रहे हैं, हैदरी 110 नंबर आईडी। जी जी, ये आपको कुरान से इमामत के मुतल्लिक अभी सारी आयात देंगे, आप इन आयात को अपने पास महफूज कर लें, ठीक है? बिल्कुल, मैं इसको अपने जिशान भाई बिस्मिल्लाह। You can on the air condition. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई देखिए, सबसे पहला कुरान मजीद सूरह मुबारक है, कलाम है खुदावंद कुद्दूस ने। अब ज़रा म्यूट करें अली हसन भाई, आवाज़ मुझे डबल आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो खैर है, फिर आप म्यूट करके बात पूछ सकते हैं दोबारा।
قرآن مجید میں خالق کائنات نے سرکار ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو خداوند قدوس نے آزمایا کچھ کلمات میں یا کچھ کام میں، جس چیز میں بھی، چونکہ قرآن کی لفظ کلمات ہے، اب خدا جانے کہ اس کا باطن کیا، لیکن میں نص بتا رہا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تمام امتحانات میں، نبی بھی تھا، رسول بھی تھا، اور جد الانبیاء بھی ہے۔ پھر خداوند قدوس نے کہا کہ ابراہیم اب میں نے تجھے انسانوں کا امام بنایا۔ اور جب انسانوں کا امام بن گیا تو ابراہیم نے یہاں پر تمنا کیا کالا ومن ذریتی، پروردگارہ کیا میری ذریت میں سے آئمہ ہوں گے۔ خالق کائنات نے فرمایا کالا لا ینال احد الظالمین، ہاں ابراہیم یقیناً ہوں گے تمہاری ذریت سے مگر وہ نہیں کہ جو ظالم ہوں گے۔ قرآن مجید نے یہ نص قائم کر دیا قیامت کے دن تک کہ اگر آئمہ آئیں گے تو وہ آئیں گے سرکار ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، ذریت ابراہیم سے آئیں گے۔ اب اس پر متعدد مقامات پر امام کی جو کام ہے وہ تو خدا نے خود فرمایا وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا، خدا فرما رہا ہے کہ امام میں بناتا ہوں اور وہ ہدایت کرتا ہے میری امر اور میری وحی کے ساتھ۔ چونکہ آپ کو نص صرف چاہیے تھا قرآن کی، یہ آیت ہے واضح طور پر نص قرآن میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئمہ ہوں گے۔ اب صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے، غالباً حدیث نمبر 7322 ہے، میرے پاس فون میں موجود ہے، اب میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد میں دے دوں گا حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ میرے بعد میرے 12 خلیفے ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے، یعنی 12 امام ہوں گے۔ پھر یہی ستہ کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو متواتر حدیث ہے انی تارکم فیکم خلیفتین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت۔ رسول نے پہلا فرمایا، صحیح بخاری سے حدیث ہے کہ میرے بعد میرے 12 آئمہ ہوں گے جو قریش میں سے ہوں گے۔ پھر قریش میں سے رسول نے چنا کہ کون ہوں گے، قریش میں سے وہ خلیفے جو ہے وہ میرے اہل بیت میرے عطرت ہوں گے۔ اور پھر ہمارے پاس تو بہت متعدد کتب میں وہ نام ایک ایک کا موجود ہے، 12 ائمہ کی نص ہماری کتابوں میں تو یعنی معتبر کتب میں موجود ہے، سورہ کافی میں ہے، کمال الدین و اتمام النعمہ میں ہے، اسی طرح کے عیون اخبار رضا میں، یعنی بہت ساری کتابوں میں ہمارے پاس تو حدیثیں موجود ہیں۔ باقی ان کے علاوہ اگر کوئی حدیث ان کی کتابوں سے ہے تو وہ حدیث سید آ کر دوبارہ وہ آپ کو دے دیں گے۔ باقی وہ بخاری والا حدیث ہے، میں ابھی آپ کو ریفرنس تو دیر میں دے دوں گا، میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ یعنی حسن بھائی آپ موجود ہیں؟ میری آواز آ رہی تھی؟ آ رہی ہے حفیظ بھائی۔ اچھا حسن بھائی آپ میوٹ ہے، اگر آپ ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، میری بات کو سن لیا آپ نے؟ میں نے جی میری بات کو جی سن میں نے لیا آپ کی سن لیا آپ کی بات کو میں نے سن لیا، مگر یہ آپ نے جو سی بھی آیت والا بتایا اور حدیث والا، یہ میں نے ان کو سارا حوالہ دیا، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم والا واقعہ ہے، یہ آئمہ جو آئیں گے وہ کہتے ہیں کہ وہ جب نبی کے بارے میں بات ہے تو امام کے بارے میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ جی دیکھیے اس آیت میں اگر آپ لفظ پڑھیں گا انی جاعلک للناس اماما، میں نے انسانوں کا امام تمہیں بنایا، لفظ امامت ہے، نبوت نہیں ہے۔ وہ پھر وہاں سے وہ لوگ پھر وہاں سے پکڑتے ہیں نا، کہتے ہیں امام اور نبی میں کیا فرق ہے، پہلے اس طرح نبی ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، پھر امام ہوتا ہے۔ یہ تو ان کی جو اولاد ہیں، مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ان کے بعد نبی، وہ بہت ایزی ہے، وہ بہت ایزی ہے۔ سید نے یہ جو سید بیٹھے ہیں انہوں نے یعنی یہ بات بہت پہلے بتایا کہ دیکھو اس میں کوئی بڑی کنفیوژن والی بات نہیں ہے، اس سے پوچھے کہ رسالت اور نبوت میں کیا فرق ہے، وہ یہ بھی واضح نہیں کر سکیں گے۔
لیکن یہ آپ کے لیے چلے سید آ گئے، یہ آپ کو ایکسپلین کریں۔ وہ چار پانچ اکٹھے بیٹھ کے تو علی حسن بھائی یہ بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے ہیں ان کے ساتھ تو وعدہ پورا ہو گیا، چلو اس آیت کا یہی مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیت رکھو کہ اللہ نے یہ وعدہ کس کے ساتھ کیا ہے کہ زمین پر جن لوگوں کو کمزور بنا دیا گیا ہے اور جن کا حق چھین لیا گیا ہے، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو زمین کا وارث بھی بناؤں گا اور لوگوں کا امام بھی بناؤں گا۔ مجھے بتائیں کسی نبی کی نبوت کسی نے چھینی ہے؟ ذیشان پہلا سوال، یہ کیا بالکل کسی نبی کی کسی نے نبوت چھینی ہے؟ نہیں۔ نہیں، تو اب یہ اگر نبی کی نبوت چھینی ہی نہیں گئی تو یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ جن سے لوگوں کو جن کا حق چھین لیا گیا ہے اور زمین پر جن کو کمزور کر دیا گیا ہے، امام کی میں طرف اشارہ ہے۔ میں زمین کا وارث بھی بناؤں گا اور لوگوں کا امام بھی بناؤں گا۔ اب یہ نبی تو ہو نہیں سکتے بالکل آپ کی بات کیونکہ ٹھیک ہے، آپ نے ابھی نبیوں کا تو صحیح حق چھینے بات کی، گیا، ان سے نبوت چھینی نہیں گئی۔ بالکل۔ یہ کون سی آیت ہے؟ یہ سورہ قصص کی آیت یہ نمبر، آیت جی بولیں، قصص کی غالباً 5ویں آیت ہے، 5 وَنُرِيدُ نمبر آیت، أَن نَمُنَّ، جی یہ 5 نمبر سورہ آیت ہے قصص کی قصص۔ آیت نمبر 5، ٹھیک ہو گیا۔ وہ بالکل اگر آپ ایسے لوگ ہیں نا کہ جاہل سے ہیں، وہ چار پانچ اکٹھے آ جاتے ہیں، انہوں کے بک سامنے کھولی ہوتی ہے، ہمارے پاس علم ہے مگر ہم نے کوئی حدیثوں کی کتابیں تو نہیں رٹی ہوئی۔ سورہ نور کی 55 نمبر آیت پڑھیں، ذیشان بھائی کو دوسری آیت بھی دے دے تاکہ، جی بھائی، یہ آیت اکثر وہ لوگ بھی لے کے آتے ہیں، لیکن جی میں جی آیت پڑھوں گا، سید آپ کو اس کی ڈیفینیشن کرے گا۔ سورہ نور کی 55 نمبر آیت ہے، یہ میرے بھائی یہ نوٹ کر کے لے کے اپنے پاس ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے وعدہ کیا مومنین سے جو ایمان والے ہیں کہ عمل صالح کرو اور خداوند قدوس تمہیں پوری زمین کی سلطنت عطا کرے گا، خلیفہ بنائیں گے تمہیں پوری زمین کی، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی گئی تھی۔ پہلے لوگوں کو خلافت سرکار آدم، جناب ہارون، جناب داؤد علیہ السلام کو، پھر خداوند قدوس نے بنایا کہ اس طرح کے خلیفہ میں آپ کو بنا رہا ہوں۔ سید یہی ان آیت ہے نا؟ تینوں کے متعلق واضح آیات موجود ہیں، ہارون علیہ السلام کے لیے، داؤد علیہ السلام کے لیے اور آدم علیہ السلام کے لیے، اور اس آیت میں اللہ وعدہ کر رہا ہے، وعد اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ وعدہ کہاں سے لے کے آئے، تو آیت سے ہی ہم لے کے آئے ہیں۔ جی جی بالکل۔ ویلکم اللہ قاسمی پاک سید، السلام علیکم یا علی مدد۔ پیر مولا امام علیہ السلام مدد جی۔ مولا علی مدد ہم کرنے خود سے ٹاڑے مش۔ ہم ابھی مدینے میں ہیں، مکے میں، پھر بھی وہاں پہ عزاداری کرتے ہیں سب مومن ہے، مگر علم تو بندہ حاصل کرتا ہے، ظاہری بات ہے، کہیں نہ کہیں اچھی پہ بات ہے، انسان کسی اور فیلڈ میں چلا جاتا ہے، علم تھوڑا سا انسان کا کم ہو جاتا ہے، کہ دھیان نہیں جاتا اس طرف۔ کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آیات جو آپ کو دی ہیں، آپ کو کوئی لگتا ہے ان کے اندر دلائل ہیں یا نہیں؟ نہیں بالکل، ہمارا تو ایمان ہے، عقیدہ ہے ہمارا۔ جزاک اللہ۔ اگر دوسرے خیر بندے کو نہیں بھی ماننا نا میرے بھائی، اپنے قرآن کو بھی نہیں ماننا، تو بالکل۔ بس چھوڑ دے، صرف علمی بات کرے، کوئی مانتا ہے بسم اللہ، کوئی نہیں مانتا نہ ماننا۔ وہ دن میں تھوڑا ٹینشن میں ہو گیا تھا نا، انہوں نے ٹینشن میں اس طرح ہو گیا تھا کہ مجھے غصہ آ رہا تھا، وہ مان رہے نہیں تھے، جاہل کی طرح، جس طرح انسان کے دل پہ مہر پڑ جاتی ہے، اس کو کچھ چیز سمجھ نہیں آتی، بس میں اس یہی کو بات کوئی ہے۔ چیز بیان کر رہا ہوں وہ کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے، میں اس کو چیز بیان کر رہا ہوں وہ کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی امام، جس طرح حضرت ابراہیم کو آخر میں بولا آپ امام ہو، تو کہہ رہے ہیں ان کو نبوت نہیں ملی، رسالت نہیں ملی، تو ڈائریکٹ کیسے وہ امام بن کے ہیں؟ پہلی بات تو کہ اس آیت کے اندر بھی وہ خیانت کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم میں تیرے 5 بیٹوں کو امام بناؤں گا یا 10 بیٹوں کو امام بناؤں گا، جی ٹھیک ہے، شرط عائد نہیں کی۔ اس آیت میں صرف یہ وعدہ ہے کہ میں ظالمین تک امامت کو نہیں جانے دوں گا، لا ینال عہد الظالمین، اس ظالمین تک یہ عہدہ نہیں جائے گا۔ تو پتہ بالکل نہیں، بھی میں چلا ظالم کس کی ضد ہے؟ مظلوم کی۔ تو پتہ چلا کہ جو معصوم ہوں گے، مظلوم ہوں گے، انہی کا حق ہے امامت، اس کے علاوہ کوئی امامت کا حقدار نہیں۔ اب جس کو بھی جس نے امام بنا کے کھڑا کیا ہے، اگر اس میں ایک رتی بھی ظلم ثابت ہو گیا
تو اس نے اس منصب پر قبضہ کیا ہے، وہ ظالم ہے. بالکل صحیح ہے. ابھی ہم آپ کی لائف بہت اچھی لگی، انشاءاللہ روز آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے کہ سوال جواب ہماری زندگی میں آتے جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ بہت اچھا انشاءاللہ. لگا آپ کے ساتھ بیٹھ کے. سلامت رہیں، سلامت رہیں حسن بھائی. اللہ آپ کی بھائی زندگی یہ جو کرے. سید نے جو ریفرنسز دیے یہ لکھ لے، سورہ قصص کی وہ اتنی بہترین آیت سورہ ہے نا، قصص ان کی آیت نمبر منہ 5 پر اور وہ تب سورۃ نور کی آیت سورہ نمبر قصص 55. کی آیت نمبر 5 وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ آئِمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ یا وارثین. خدا ایسے لوگوں کو امام بنائے، پوری زمین کی سلطنت انہیں عطا کیا. یہ بات یاد رکھیں، کوئی ایک ٹکڑے کا نہیں. خدا نے کہا کہ میں نے زمین کے وارث بنائے اور زمین پر امام بنائے، لیکن لوگوں نے ان کا حق کھایا، لوگوں نے اسے ضعیف قرار کر دیا. یہ بہت اچھی دلیل ہے بھائی، بہت اچھی اور یہ بات. جو پھر سید نے ایک دوسری آیت جو دے دی ہے نا سورہ نور والی، کما استخلف الذین من قبلہم، اس سے پہلا جنہیں میں نے خلافت دے دی ہے. اب ان سے یہ سوال کرو کہ آدم کی خلافت خدا نے کس بنیاد پر دیا تھا؟ آپ کو تو پتہ ہے نا آدم کی خلافت کس بنیاد پر تھا؟ آدم کی خلافت علم کی بنیاد پر تھا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ، جب انہیں علم عطا کیا تب فرشتوں کے سامنے لے کے آیا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان کے ساتھ مناظرہ کرو. نہیں کر سکا. آدم کو خلافت عطا کی علم کی بنیاد پر. جناب موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون کا سنیں، یہ بہت بہترین آیت ہے کہ جو خلیفہ ہوگا نا، جو امام ہوگا، وہ کون ہونا چاہیے؟ اس سے پہلا کون تھا؟ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفتنی، جو میرا بھائی ہارون ہے، میرا بھائی ہارون ہے، اس کا بھائی بھی قرار کر دیا. یعنی اس سے ثابت ہو گیا کہ اس کے رشتے میں بھی آتے ہیں اس کا بھائی. اور مولا امیر المومنین کے لیے رسول کا حدیث ان کی کتب میں موجود ہے کہ یا علی انت اخیہ فی الدنیا والآخرہ، اخیہ و وزیری و وسیحی، یہ پوری حدیثیں ان کی کتب میں موجود ہیں. اور پھر سرکار داؤد علیہ السلام کے لیے جو خدا نے آیت قرآن میں پیش کیا ہے، یا داؤد انی جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، کہ تمہیں اس بنیاد پر خلیفہ بنا رہا ہوں کہ تم زمین پر لوگوں کے فیصلے حق کے ساتھ کرو. اب ان سے پوچھو کہ جب کسی کو بھی ضرورت آتا تھا تو علی کے دروازے پر آ کر کہتا تھا کہ یہ فیصلہ آپ ہمارے لیے کرو. یہ ان کی کتابوں سے کیا نہیں کہا ہے؟ دوسرے خلیفہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا؟ ان سے یہ سوال پوچھو کہ یہ کیوں کہا تھا انہوں نے، کس بنیاد پر کہا تھا؟ حق کے فیصلے، حق کے فیصلوں پر خلافت اللہ نے داؤد کو دیا. بھائی کے طور پر وہ فصیح تھا، اپنے زبان میں فصیح تھا اس کے، اور بھائی کے بنیاد پر جناب ہارون کو، موسیٰ کا، اس کو خلافت دے دیا. علم کی بنیاد پر آدم کو دیا. رسول اللہ کا حدیث موجود ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم میں سب سے زیادہ، علی فیصلوں میں سب سے بلند. علی علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ میرا بھائی ہے. تو یہ واضح آیات موجود ہے قرآن میں میرے بھائی. جی ٹھیک ہو گیا. اور ایک اور سوال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد بھی ہے، وہ انہوں نے بھی امامت کے لیے مطلب دعویٰ کیا کہ ہمارا حق بنتا تھا، تو صرف امامت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں چلی ہے؟ آپ کا مائک میوٹ ہے. ابھی آواز آ رہی ہے؟ ہاں نہیں، آپ کی نہیں، میری بات ہو رہی تھی، میں سمجھا تھا مائک کھلا ہوا ہے، بات کر رہا تھا میں. علی حسن بھائی یہ بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں؟ جی جی بالکل. جس بندے نے آپ پر یہ سوال کیا تھا نا، اس کے سر پر کہنا کہ قرآن رکھ اپنے سر پر، یہ بتا کہ جب قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اس کے بعد نبوت حضرت ہارون کی نسل سے کیوں چلی، موسیٰ علیہ السلام کی نسل سے کیوں نہیں چلی؟ جی پہلا. پھر دوسرا سوال کرنا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں؟ یہ والی بات میں نے ان کو بولی تھی. اچھا، تو مگر وہ حضرت کہتے ہیں سورہ یوسف کافی علیہ میں لکھا السلام ہوا کے ہے کہ بعد، اعتراض ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد نبوت کیا ان کی اولاد میں چلی یا ان کے بھائی کے بیٹے بنیامین کی اولاد سے چلی؟ ٹھیک ہے جی بالکل.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں نبوت نہیں گئی، نبوت منتقل ہو گیا ہارون کی نسل میں، جی جی یوشع بن نون کی نسل میں۔ جی حضرت ہارون خود رسول جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے، ٹھیک ہے، اور جی ان جی کی نسل میں چلی ہے حضرت کیا نام ہے یوشع بن نون کی نسل میں اور حضرت ہارون کی نسل میں، حضرت ہارون کی نسل میں۔ جی نبوت چلی ہے، حضرت موسیٰ کی نسل میں نہیں چلی۔ اسی جی طرح امام حسن علیہ السلام کے بعد ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام کی نسل میں چلی ہے امامت، بالکل ویسے ہی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون کی نسل سے، یوسف علیہ السلام کے بعد ان کے بالکل بھائی بنیامین کی نسل سے۔ بنیامین کی نسل میں سے۔ ٹھیک جی ٹھیک۔ اگر وہ اصول کافی میں سے کوئی حوالہ نکال کے دیا کہ حسن منصا کے وہاں سے اعتراض حسن کیا تھا منصا کہ نہیں، حسن مثنیٰ۔ جی جی ان کے باس ان کے کہہ رہے چچا آئے اور ان کے بیٹے آئے تو پورا حدیث تھی، واقعہ تھا۔ نہیں دیکھیں وہ بات ضرور ہے، لیکن یہ بنو امیہ کی چال ہے۔ وہ تو بنو بالکل امیہ، ہاں، بہت جعلی بنو حدیثیں امیہ انہوں نے لکھوائی۔ امامت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں شکوک ڈالنے کی وجہ سے، شک ڈالنے کی وجہ سے یہ لوگوں میں ایک افواہ پھیلائی تھی کہ امامت بڑے بیٹے کے پاس جاتی ہے اور جو بڑا بیٹا ہے وہ یہ بنتا ہے امام حسن علیہ السلام کا، لہٰذا امامت ان کی ہے، ان کی اپنا دعویٰ نہیں تھا، اور ان کا حسن دعویٰ نہیں مثنیٰ، تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ تو یہ بنو امیہ کی ایک سازش تھی جو ہوا تھا یہ والا۔ جی جی سمجھ گیا۔ زندگی اور شاہ جی آپ کی، اللہ پاک آپ کو عزت دے، اللہ جزاک پاک اللہ پاک کے صدقے آپ کی ہر مشکلات آسان ہو۔ الہی ہم آپ کے لیے دعا کریں گے ہر وقت۔ الہی امین، مالک آپ کو بھی سلامت رکھے۔ آمین۔ آپ کب لائیو آتے ہیں، کس ٹائم سے کس ٹائم تک؟ ہم تقریباً ڈیلی آتے ہیں بھائی، اور ٹائمنگ ہماری لانگ ٹائم ہوتی ہے، تقریباً کبھی 5 گھنٹے بیٹھتے ہیں، کبھی 7 گھنٹے بیٹھتے ہیں، تو اس ٹائم سے 3 گھنٹے پہلے آپ چلے جائیں اچھا، تقریباً۔ مطلب سٹارٹ کس ٹائم سے کرتے ہیں؟ وہی بتا رہا ہوں نا، ابھی سے 3 گھنٹے پیچھے چلے جائیں۔ اچھا اچھا، جی 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 ٹھیک ہو۔ کبھی دن کو بھی بیٹھ جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہم رات کو ہی بیٹھتے ہیں۔ قاسمی صاحب ساتھ ہیں؟ جی السلام علیکم یا علیکم۔ اسی تو نہیں؟ نہیں فی الحال نہیں سر جی۔ اچھا اچھا، قاسمی صاحب وہ شنید وعدہ ما ہاں سنی دو، خدا غرق کنس۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہوا ہے، بس مالکوں کی طرف سے ایک چیز آتا ہے، شکل دیکھنے سے پہلے میں آپ کہتا ہوں بندہ ٹھیک نہیں اور نہیں ہوتا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ سر جی وہ دن وہ نہیں آیا ہوا تھا، ابھی اور نام بھی لے لیتا ہوں، ایک حیدر نام سے ایک آدمی آتا ہے یوسف۔ آج وہ یوسف اتنا بھونکا ہے ادھر رانا صاحب کی براڈ پہ مالکوں کے اگینسٹ۔ تو اب میں تو سر جی ہنٹنگ کرتا ہوں نا، مجھے تو اپنا غصہ نکالنے کے لیے بندہ چاہیے ہوتا ہے، تو مجھے اب 2 بندے مل گئے، اب یہ جہاں مجھے ملیں گے تو وہ ان کے ساتھ وہی کام کروں گا جو میں نے کرنا ہوتا ہے۔ وہ اتنا بھونکا ہے۔ نہیں نہیں، میں آگے سنیں میری کاظم سید، مجھے مولا معاف کرے، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، میں کئی بار یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ کتاب آپ کو حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، آپ کو میری بات پر ہی یقین ہے۔ 100%۔ سختی سے امام نے منع کیا ہے، سختی سے۔ سر جی خون کھولتا ہے سر جی میرا، جب میرے ساتھ بیٹھا ہو اور میرے ساتھ بیٹھ کے وہ کہے کہ جی میری کوئی شک ایک نہیں، امام لیکن بارگاہ علمگدار روڈ پہ رہتا ہوں اور ہم بڑے ہو گئے، اور میری ماں جو ہے وہ نیاز دیا کرتی تھی، اس کے بعد تم میرے سے وہ لیتے ہو، فیور لیتے ہو کہ میرے لیے نرم گوشت تمہارے دل میں پیدا کرو، تم میرے مالک پہ بھونکو گے۔ سر یہ بڑا سخت کفر ہے میرے سامنے، کوئی شک میری نہیں، برداشت سے باہر ہے سر جی۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ اگر فرض کریں اب چلے، ابھی تک ہمارے تک کتابوں کی شکل میں فرامین پہنچ رہے ہیں نا، اگر امام معصوم آپ کو جواب دیتے یہی جو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے تو آپ پر اطاعت واجب ہے یا نہیں؟ سر بے شک واجب ہے سر جی، کیا کروں، لیکن بعض ٹائم نا سر جی، بعض ٹائم کیا کہ ہمیشہ سے ان لوگوں کو میں دیکھتا ہوں نا، میرا وہ خون میں اپنے میں رہتے میں مانتا ہوں، آپ کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ ایسی محفل میں جائیں ہی نا،
सर मैं नहीं चाहता सर जी, वो मैं वैसे सुन रहा था, मैं कोई काम कर रहा था, वो आपको आप जानते हैं मेरे मोबाइल में से बड़ा दूर पड़ा होता है, वो हेडसेट में लगा के मैं घूमता जैसे ही होता होता है निकल जाए वहां से, बात ही ना सुने। खुदा क्या गवाह है, सब्र मैं करो कि कई यार। लोगों की सुनता हूँ, एक सेकंड नहीं ऐसा ठहरता सर जी हूँ, मेरा फौरन निकल जाता हूँ कि खून खोलेगा, बर्दाश्त नहीं होगा, कुछ ना कुछ अपनी जुबान से निकल जाएगा, जरूरत ही नहीं, आगे निकल जाओ। सर। अच्छा सर जी, आज एक आदमी से सर जी मेरी बात हुई है। सर वो इतनी बड़ी बला है सर जी कि मुझे तो उसने हैरान परेशान करके रख दिया सर जी। ठीक है। वो उसने सर जी ये जितनी इनके आइंस्टाइन की थ्योरियां थी सर जी, उसने उसके ऊपर सर जी थ्योरियां दे दी हैं। अच्छा। और इस तरह से दिए हैं कि सर जी इसका वो जो फैब्रिक की बातें करते हैं उसको तो सर जी उसने कालीन की तरह झाड़ के रख दिया, कार्टून बनाया उसके ऊपर उसने कि ये कितना बेवकूफ आदमी था। सर इतनी डिटेल में उसने उसको लिखा है सर जी, इतनी डिटेल में लिखा है कि उसने कोई एस्पेक्ट छोड़ा नहीं, और तमाम उसमें इक्वेशंस के साथ आया था वो लड़का। सर मैंने उसको वैसे ही वो किया, उसने सर जी मुझे मैसेज किया, बात तो 2-3 मैसेज उसने मुझे कहा कि व्हाट्सएप पे तुमसे बात करता हूँ। मैंने सिर्फ इतना कहा कि यार मैं तो कोई जमानों से लगा हूँ कि यार ये मसला है कि हीट को कोई कंसिडर नहीं करता फोटॉन्स के साथ, पता नहीं है इसके कहाँ से स्पीड ऑफ लाइट, उसने कहा है ही नहीं है। बहरहाल सर उसने मुझे कॉल की, अब वो कॉल करके उसने सर एक अजीब व गरीब बात मुझे की जिसने मैं और परेशान हो गया। उसने मेरे सामने कसम खाई कि ना मैंने कभी फिजिक्स पढ़ी है, ना मैंने फिजिक्स की शक्ल देखी है, मैं सीधा सीधा एक डाटा साइंटिस्ट हूँ, मतलब ये डाटा एनालिस्ट हूँ। और कहता है अगर मैं आपको ये बताऊं कि मुझे ये मनजाने बल्ला था वो है सब कुछ, मेरा दूर दूर तक फिजिक्स का, कहता है मैंने तो मैट्रिक में फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई। अच्छा। सर किस तरीके से उसने मैग्नेटिक फील्ड को सर जी, इसके वेरिएंसेस को और इक्वेशंस बना बना के सर जी वो हैरान परेशान हो गए। उसको मैंने कहा कि सर जी हमारा यूट्यूब चैनल है, अच्छा, और तुम आओ किसी टाइम पे। ठीक है। तो बाकी बात सर जी, मैं इसके सामने एक डबल पीएचडी बिठाना चाहता हूँ सर जी, कि जिन्होंने मुझे झुटलाया था ना मेरी बातों को, अब वो मुझे मानना शुरू करेंगे कि मैं सही कहता था, कि सारा ये जो है ना आइंस्टाइन नशे में सारी बातें करता, कोई फैब्रिक कुछ भी नहीं है, ये सब कहानियां इसने डाली हुई हैं, अपने से बनाई हुई हैं, अब इक्वेशन के साथ प्रूफ है। तो उसको मैंने कहा कि यार, उसको मैंने बताया कि यार तुम अपना जो है ये लैमरिक यूनिवर्सिटी जर्मनी या म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी भेजा दो। कहता है भाई मेरे पास मैट्रिक की डिग्री नहीं है, मुझे कोई मानता ही नहीं है, मैंने जहाँ पे क्यों, कहते हैं तुमने क्या पढ़ा हुआ है इससे पहले, अच्छा, तुमने क्या, मैंने कहा इसका तो मसला ही नहीं है। वो कहता है तुमने, तो कहता है जब मैं कहता हूँ कि मैंने तो कभी कुछ नहीं पढ़ा, तो मुझे वो लेने से रिजेक्ट कर देते हैं। तो मैंने कहा बेफिक्र हो सर जी, मैं उसे ला रहा हूँ सर जिसके ऊपर ये अपने ऊपर, और मैं चाह रहा हूँ डबल पीएचडी जो है ना सर जी, इनको मैं इसके सामने बैठाता हूँ। एक बात सर जी जो मैं करता था ना, मेरे पास तो नहीं था, अब मेरे उस पर इक्वेशंस आ गई हैं सर जी। मतलब 2 + 2 4 था ना, तो इसने 2 को जो है ना जमा 2 जो है ना सर जी आगे, उसको उसने ब्रेक किया है। अच्छा, ये इस तरह नहीं है कि तुम इस तरह से चले जाओगे। एक सर जी मैं एक आधा घंटों से बात हुई है अच्छा, सर, कोई और लेवल है वो आदमी सर जी, जबरदस्त। कोई और लेवल है सर जी। तो क्या टिकटॉक यूज करते हैं? सर जी वो कहता है कि सर जी वो पाकिस्तान में है, अच्छा, और बड़ा डिप्रेस सर जी वो लड़का। इतना मैंने उसे थोड़ी सी बात की, वो नॉन स्टॉप रेडियो की तरह ऑन हो गया, इतना डिप्रेस कि मुझे पाकिस्तान वो जो है ये क्या कहते हैं नेशनल वो सर जी साइंटिफिक काउंसिल, उसने भी रिजेक्ट किया मुझे कि भाई तूने तो एफए भी नहीं किया हुआ है, एफएससी भी नहीं की फिजिक्स में, तू कौन है। इस बुनियाद पे उसको रिजेक्ट किया सर जी। मैं भिजवाऊं, असल में इस बंदे को सर जी लाइन असल में है, टिकटॉक पे नहीं है सर जी, लाना पड़ेगा। टिकटॉक पे उससे एक बात की हुई थी, मैंने उसे उस पे मैसेज किया, उसने इत्तेफाकन पढ़ लिया। मैंने कहा टिकटॉक पे कहता, टिकटॉक में नहीं करता। तो मैंने उसके लिए अभी भी इसलिए जरा वो किया हुआ कि ना भी सर जी बहुत सारे लोग ना उसको पढ़ के ना तो फिर सुरका लगा लेंगे और बैठ जाएंगे कि जी हमें ये आता है। मैंने कहा यार मैं तेरा शागिर्द हूँ, मुझे अपना शागिर्द कंसिडर कर, बाकायदा मैं सीखता हूँ तुमसे। उसको ले फिर बुलाए, उसके साथ 2-4 प्रोग्राम सर करते हैं। 2 मिनट में उसने मुझे कन्विंस कर दिया कि मैं उसके शागिर्द हूँ सर जी, और 22 साल का लड़का सर जी, 22 साल का। अच्छा, मैंने सर कहा मैं तेरा शागिर्द हो गया भाई। क्या बात सर उसने मुझे वो बताया सर, उसने कोई एक होती है जिसमें कोई शक नहीं थी, एक कैलकुलेशन सर जी, उससे 50 पेजेस की तो कैलकुलेशंस की हुई थी। अच्छा जी सर जी।
बड़ी बात मैं है। परेशान कि ये क्या चीज है सर जी। अभी उसको मैंने कहा अपना काम जो कहता है कि मैंने फेसबुक पे मैंने कहा हटा दे, मैंने कहा लोग सुरका मारेंगे और 4 कागज प्रिंट आउट निकाल के बैठेंगे कि नहीं, जी मैं हमें काजमी बहुत से कुछ ठीक है, आता आपकी बात होगी, लेकिन जब सईदा सिस्टर के साथ उसकी बात होगी ना, है। सर फिर जी मैं सईदा बता दूंगा, सिस्टर ने फिर मैं सर जी फैसला करूंगा कि क्या बात है उसकी। ओ नहीं सर जी, सईदा सिस्टर का लेवल नहीं है सर जी, वो बहुत ऊपर की चीज है। अभी उनको समझ ही नहीं है कि वो बातें क्या करता है। जिसने क्रिटिकल थ्योरी नहीं पढ़ी हो ना, चाहे सईदा हो या डॉक्टर साहब हो सर जी, ये नहीं जो इसको खींच सकें, सबसे पहले जो प्रूव करे वो सर जी लेवल ही और उसको हम सिर्फ सुनना चाहते हैं कि वो कहना है। उसको सर जी उसको मुखालिफ बहुत मिले हैं। मैं चाह रहा हूँ कि वो प्रेजेंट करे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमने उसका पर्चा नहीं लेना सर जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं उसका पर्चा नहीं, क्योंकि वो इससे बड़ा तंग आ चुका है कि हर कोई मेरा पर्चा लेता है कि तुम क्या जानते हो। उसको प्रेजेंट करने दें कहीं पे कि वो बैठे हो प्रेजेंट करे अपने आप को कि उसे वो कहना क्या चाह रहा है सर जी। बहुत अच्छा मशवरा है ये वाला, बहुत अच्छा। हाँ, तो मैंने उसे कहा कि उसके बाद देखा जाएगा कि वाकई क्या बयान क्या वो कर रहे हैं। उसमें उसके दम है काम बयान से करने में या नहीं? उसके काम पे बैठ के अगर सईद से क्वेश्चंस करें तो सर आंखों पे। मुखालिफत के क्वेश्चन मैं अभी नहीं चाह रहा कि उसको एक दफा मिले मौका कि वो कहे कि यार ये क्वेश्चन तुमने बनाई है तो आपने कैसे बनाई है, एक्सप्लेन करें बस, इससे Very good, आगे नहीं कि क्यों किया। बिल्कुल, एक दफा बिल्कुल, एक्सप्लेन कर ले, उसके बाद सर जी उसके ऊपर आप क्वेश्चन। मेरे हिसाब से सर जी अगर आइंस्टाइन हो ना, आइंस्टाइन या न्यूटन दोनों इकट्ठे हुए हों, इसके शागिर्द हो जाएंगे सर जी। अच्छा, सर जी एक और चीज है सर जी, मैंने ऐसी चीज नहीं देखी सर जी। उसने जैसे सर जी मुझे मैग्नेटिक फील्ड फोन पे एक्सप्लेन किया ना सर जी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा, मेरे उसने रोंगटे खड़े किए सर जी। उसने कहा है कि मैं तो बहुत जरूरी है इस बंदे से सर मुलाकात जी मुझे करना। उसने एक बात की है सर जी, मैंने आज तक सुनी नहीं थी। अच्छा, वो मुझे कहता है कि मैं जो हो कहता है कि मैंने 3D में मैग्नेटिक लूप क्रिएट कर लिया है। अच्छा, कहता अगर कोई गवर्नमेंट ले ले मुझे तो मैं पूरी दुनिया पे हुकूमत करूंगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि फिर सर कभी बैठे उसके साथ कि वो अभी इतना बोल रहा है ना सर जी कि वो एक मौजू पे खड़ा नहीं हो रहा मेरे साथ, और मैं समझ गया कि उसके अंदर भरा हुआ है। लेट हिम स्पीक सर जी। चले उसको दावत देते हैं 1-2 प्रोग्राम, बल्कि अगर कल हो सकते हैं ना, सैटरडे वैसे भी वीकेंड है, पता करें उससे। मैं उसे करता हूँ सर जी, उसके साथ बातचीत जो है सही नहीं करें सर जी, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन ठीक है उसको ना? सर जी नहीं, अभी उसको जो आपने उसे कहा है ना, काउंटर नहीं पहले करना, सुनते हैं, काउंटर नहीं करना उसे सर जी। हाँ। आप क्या कह रहे हो? पहले सुनते हैं, उसके बाद देखेंगे उसके अंदर। अगर वो देखें, आप खुद ही बोल रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा बोल रहा है, तो आई कैन ऑलरेडी इमेजिन कि वो बहुत ज्यादा टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो करने अब दें। मुझे अगर समझ नहीं आएगी तो मैं क्या करूं? नहीं ऐसे नहीं, इसलिए तो अभी मैंने कहा कि अभी छोड़ दें, वो डिफरेंट लेवल है, वो बेचारा नहीं, अभी सईदा बोलना सिस्टर, ये चाहता भी है। तो मुमकिन है ना, ये भी तो मुमकिन है ना वो कि आप उसको सुन उसके के अंदर भड़ास उसके है। लूप, अगर आपको नजर आए कि कोई लूप होल आ रहे हैं, आप उनको हाईलाइट करते जाएं, फिर उससे उसी मौजूआत पर फिर दोबारा ले। आपको तो पता है मैं एतराज नहीं करती, मैं तो हर टॉपिक को और से सुनती हूँ। अगर मुझे ऐसे ही। समझ ही ना आए कि वो क्या कह रहे तो मैं फिर रोकूंगी तो सही ना कि सब रुक जाओ, हाँ, मुझे ये तो समझाओ। काफी सही, ये तो पहली बात है ना, ये तो सवाल बनते हैं ना, ये तो बिल्कुल सही कह रही है कि समझ ही नहीं आ रही तो समझने के लिए सवाल तो करना पड़ेगा ना। सर जी सवाल बिल्कुल सर जी, उसको ये इस तरह है कि उसका एक मौजू है। अभी उसने सर जी जो मुझे सुबह समझाई है एटॉमिक डेटोनेशन के हिसाब से, कि इसके डेटोनेटर के बारे में दुनिया को बताया ही नहीं गया कि ये डेटोनेशन जो है ये है क्या, ये चेन रिएक्शन है क्या। इन्होंने मजाक किया हुआ था सर जी, और मैं हमेशा हीट के ऊपर बेस करता था कि हीट को क्यों किसी ने भी जो है इसको इग्नोर क्यों किया है, हीट फैक्टर फोटोन पे क्या होता है। किसी ने भी, हमारे डॉक्टर साहब ने भी, किसी ने दुनिया में आज तक मुझे कहा बस ये तो बोलता रहता है, ये तो वैसे ही लगा हुआ है ना। उसने कहा कि हीट इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है कायनात में, हीट के बगैर तो कुछ है ही नहीं, ये तो सारा निज़ाम ही हीट के गिर चलता है। तो उसने मुझे कहा था कौन बेवकूफ़ होगा जो हीट को, मैंने कहा जी आइंस्टाइन बेवकूफ़ ने तो छोड़ दिया हीट को। तो उसने कहा तो यही तो बात है, उसको तो समझ ही नहीं है कि हीट सिग्नेचर कहाँ से आएगा। ये दो चीज़ों को सर जी जो मादे को इकट्ठा करती है वो क्या चीज़ है, किस चीज़ ने हाइड्रोजन और उसको इकट्ठा किसने किया, उसका नाम क्या है, वो उसने कहा वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो फिर ये हीट पे फैलता क्यों है, तो बहुत सर जी बड़ी बातें हैं। मतलब वो बेचारा इतने टॉपिक स्किप कर रहा था तो मुझे समझ अपना आप याद आ रहा था, मैंने कहा इसे बोलने दो यार, ये बोलेगा। तो मैं उसे लाता हूँ सर जी। चले इंशाल्लाह इसको लेके आए। नहीं, जो बातें जिस बता रहे हैं लगता तो है कि बंदा को काबिल है। मैं तो अनबिलीवेबल है सर, मेरे लिए तो अनबिलीवेबल है।
चलिए, सीखने को कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। सर बहुत कुछ मुझे तो सर जी, मुझे तो बहुत कुछ मिलना है इस सारी चीज में सर जी। नंबर दिया उसने आपको? सर जी मेरे से व्हाट्सएप नंबर भी दिया, व्हाट्सएप पे बात की उसने सारी मुझसे। जबरदस्त हो गया, फिर इससे बात हो सकती है, मुमकिन है ना। जी हाँ सर जी। चलिए, उसकी कल राब्ता करके पता करें ना उससे। अगर कल रात को या परसों कर सकता है, संडे को कर सकता है, 2 दिन वीकेंड है, इसमें ज्यादा आवाम सुनने वाले भी हो, ताकि पता चले कि सुनने वाले क्या नोट्स कर रहे हैं, वाकई पढ़ा लिखा है या इसके बातों में पढ़ा कोई लिखा दलाइल नहीं है। सर जी, पढ़ा लिखा नहीं है। उसको खुद कह रहा है, मुझे कहता है मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा, फिजिक्स मैंने पढ़ी है कभी, कहता है मैं तो इसको जर्नली करते करते कहते हैं मेरे ज़हन में कहते कहते ये सिर्फ कहता है क्या मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मानेगा ही नहीं इस बात को। कहते हैं सिर्फ मुझे मनजानी पल्ला मेरे ज़हन में चीज़ आती रही और मैं उसको लिखता गया हूँ और लिखता गया हूँ और लिखता गया हूँ। अच्छा, जी हाँ, कहता है मैंने कोई फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई है। बड़ी बात है फिर यार। पर एनीवे सुनना पड़ेगा, सुन के पता चलेगा क्या कहता है। लाता हूँ सर जी उस समय। चले, काम पर है? जी हाँ सर जी। सही। और बैठ आपकी करें या बंद करें? तो सर जी मैं तो बस जाने वाला हूँ थोड़ी देर में। अगर आप चले जाए, चलिए जितनी देर तक आप बैठते हैं, उसके बाद फिर बंद करते हैं। जी हाँ सर जी। वो मैं कह रहा था सर जी, आपका वो मौजू तो कंप्लीट हो गया ना सर जी, रिजाल वाला? अभी कहाँ? अच्छा सर जी। आपने को करना है प्रोग्राम तो बताएं ना। नहीं 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 वो नहीं चलता सर जी, रहेगा। नहीं सर जी, मैं तो दरायत के पीछे लगा हूँ। मुझे तो दरायत ने मजा दिया सर जी। उस दिन जिस तरह आपने समझा, हमें तो जिंदगी में दरायत, अब तो हमें मजा आया है। तो मैं ये कह रहा था, मैं तो उसके इंतजार हूँ कि दरायत इसके ऊपर बड़ी लाजमी है सर जी, वो इसके साथ चलेगी। वो तो जरा दोनों हिस्से है ना। अभी तो हाँ सर जी, हमें तो दरायत ने बड़ा मजा चल रहे दिया, हैं। हमें तो उसने बड़ा मजा दिया दरायत ने। हाँ जी, इंशाल्लाह वो दरायत वाला जब मौजू आएगा ना, उस पे आइमा की अहादीस आपको दिखाऊंगा, कौन कौन सी हदीस है दरायत के ऊपर। डॉक्टर बाबा वहाँ से वो जो डॉक्टर साहब के कल वाले सवालात के जो हमने जवाब दिए, उन्होंने वो वीडियो देखी? अल्लाह जाने, कोई जवाब ना, कोई सवाल आया है ना कोई जवाब आया है। वो उस लड़के को तो, दूसरे को तो मैंने आज ब्लॉक कर दिया है। वो डेली बेस पर मैं सोया होता था सर जी। हाँ सर जी, उसके साथ वक्त बराबर नहीं हो रहा। वो अब मैंने जो उनके साथ जो वो भी डॉक्टर लड़के जो हैं, उनके साथ भी सर जी, ये एक उनके साथ दूसरा जो लड़का है वो ऑस्ट्रेलिया वाला है, वो बड़े इंटरेस्टेड है। उनको मैंने बार बार कहा कि हम इसको इस्टेब्लिश करेंगे, मैंने कहा आप शिया सैयद हैं, हम इसको इस्टेब्लिश करेंगे मालिकुल कलूम के साथ। वो कहता है कि नहीं, फलसफे के साथ। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने कहा कि किस फलसफे की आप बात कर रहे हैं? मैंने कहा यार मैं तो एक को जानता हूँ और बस उसी का मेथड मुझे आता है। तो बाकी मैंने कहा बाकी तो चैट जीटीपी रह जाता है पीछे। आप देंगे सवाल, मैं चैट जीटीपी में डाल के आपको, तो अगर आप मुझसे पूछते तो मैंने कहा बस इमैनुअल कांट है और तो कोई भी मुझे नजर तो नहीं आता। और मैंने कहा कुल का कुल मालिकों के अलूम के ऊपर है। तो वो कहते हैं कि नहीं हमें आप फलसफे। तो मैंने कहा यार ये कोई भी आपको बता देगा, आप मालिकों की बात करें तो फिर हम बैठे, बाब ईमान सर बैठे, आप बात करें, हम लोग बात करेंगे, वो आपके ऊपर, हम लोग बातों के दरमियान में क्या मैं आपको उसके ऊपर जो मालिकों ने जो फरमाया वो करेंगे। चले इंशाल्लाह। तो बात पता नहीं यहाँ पे करनी चाहिए या नहीं। बाबा मान सर, ये कुछ काजी साहब को एक लाइव मैंने शेयर की थी और वहाँ पर जो है आइमा की बहुत ज्यादा गुस्ताखी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये शियों की किताब में है। अच्छा, तो बाबा मान सर ऐसी कोई चीजें हैं नऊजुबिल्ला जिसमें थप्पड़ मारने का जिक्र है, नऊजुबिल्ला एक दूसरे को, और कुछ इस तरह की? नहीं, ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं। बाकी रही बात, वो तो हमारा तो दावा भी नहीं है ना, ये बात इस तरह की है ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा ये दावा नहीं है कि हमारी किताबों में जो लिखा सब सच है। हमारा तो ये दावा ही नहीं है। सही है, ये भी, ये मेरे ज़हन में था, लेकिन वो बंदा मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था जो शिया बोल रहा है। मैंने कहा फजूल में लगा हुआ है ये। नौरोज का कौन सा दिन होता है? कोई भी नहीं होता, ये शिया फेस्टिवल ही नहीं है। वर्ड हमारी इंस्टीट्यूट में है सर भाई, कभी वन को पिक करना। जी जरूर, जरूर करेंगे।
वैसे सर जी ये पाकिस्तानी जो जाकिर ने ये नौरोज के ऊपर भी इन्होंने 36,000 हदीसें घड़ी हुई हैं। नहीं, हदीसें हम मासूम की हदीसें हैं। बस सर जी नौरोज का दिन सर जी इराक में तो है ही नहीं सर जी, सिर्फ ईरान में और पाकिस्तान और इंडिया में आ गया, आप तो इराक में लफ्ज़ तो नरोज की बात को आप दिनों पे ना फिट कर दें, 20-21 पर ना फिट करें। हदीसें आपको पता है कि कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक लक़ब है नारोज। बिल्कुल सर जी।